آج ہمارا یہ جو اس وقت سیشن ہو رہا ہے وہ کشور نائی صاحبہ کی کتاب آئی ہے آئینہ دیکھا نہیں جاتا، یا اندر اس کا عنوان ذرا سا قدر مختلف ہے، آئینہ نہیں دیکھا جاتا، اور جب کہ وہ بتا رہی ہیں انہوں نے نام رکھا تھا اس کا کہ آئینہ دیکھا نہ جائے۔ تو بہرحال جو بھی اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کی اس کتاب کی لانچنگ ہو رہی ہے اور اس کتاب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ کشور نائی صاحبہ کا تعارف کم از کم میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کرا سکوں، سب ان کو جانتے ہیں، بہت اچھی شاعرہ، نثری نظم بھی لکھی انہوں نے، ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ ملا 1968 میں، اور اس کے بعد بے شمار اعزازات، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز، اور اس کے علاوہ بھی یعنی جو ان کی نثری کتابیں ہیں، جو تراجم ہیں، ان کی تعداد بھی 30-40 سے زیادہ ہے، ایک ایک کتاب کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور یہ خود افسانہ کالمز کا بھی یہ غالباً چوتھا مجموعہ ہے، ان کے 3 مجموعے پہلے چھپ چکے ہیں، دکان ہنر، ورق ورق آئینہ، گمشدہ یادوں کی واپسی، آپ بیتی بھی ان کی 2 حصوں میں چھپ چکی ہے، کشور نائی کی ڈائری کے نام سے بھی ایک حصہ اس کا شائع ہوا۔ تو یہ کشور نائی صاحبہ کا تو تعارف کرانا بہت مشکل کام ہے، اور کیونکہ ان کی ایک جہت نہیں ہے جس کے تعلق سے بات ہو سکے، ان کی بہت سی جہات ہیں، نثر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور کالم نگاری بھی ہے، اور شاعری تو خیر ہے ہی ان کا بنیادی تعارف۔ تو ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں لوگ اس پینل ڈسکشن کے لیے، اس میں ڈاکٹر شمع افروز ہیں، جو جامعہ کراچی میں اردو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، شعبہ اردو سے، اور وہاں پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے ابھی اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس جمع کرایا ہے، اور وہ اس کا انتظار ہے مکمل ہونے کا۔ صاحب ہو گیا، ابھی آپ بتا رہی تھیں کچھ؟ اچھا، سابیہ سانگی ہمارے ساتھ ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں یہ بھی، اور ان کی بھی ابھی حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے اور سندھی زبان میں لکھتی ہیں، بہت اچھا یعنی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ادب میں۔ اور پھر ہمارے اعجاز منگی صاحب ہیں، صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اردو اور سندھی دونوں زبانوں میں کی صحافت سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی بھی مستقل چیزیں، کالم وغیرہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور شائع ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر شمع افروز سے، کہ وہ اس کتاب کے تعلق سے جو انہوں نے آبزرویشنز ہیں ان کی وہ پیش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آئینہ دیکھا نہیں جاتا، یہ ان کا چوتھا کالمز کا مجموعہ ہے، اور سب سے پہلے دکان ہنر جو 1998 میں شائع ہوا، اس کے بعد ورق ورق آئینہ 2006 میں شائع ہوا، گمشدہ یادوں کی واپسی 2016 میں، اور اب 2025 میں آئینہ دیکھا نہیں جاتا یہ شائع ہوا ہے۔ آئینہ دیکھا نہیں جاتا سنگ میل والوں نے ان کی تمام کتابیں ہی شائع کی ہیں، اور یہ اس کی مرتبین میں مہرین فاطمہ ہیں اور علینا افضال صاحبہ ہیں، ان دونوں نے مرتب کیا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں یعنی کالمز کا جو مجموعہ ہے، اس میں کوئی دباچہ نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے جسے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ ان کے کالمز کا کون سا مجموعہ ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے یا چوتھا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھتے ہوئے ہمیں اس میں بھی دشواری ہوئی کہ آیا یہ کب، کس تاریخ کو، کس سن کو یہ جو بھی کالمز ہے وہ شائع ہوئے، تو اس کا اندراج بھی مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اس کی اس لحاظ سے ہے، اور کالمز نگاری کا جہاں تک تعلق ہے تو کشور نائی صاحبہ فرنٹیئر پوسٹ میں انگریزی میں تقریباً 10 سال انہوں نے انگریزی میں کالمز لکھے، اس کے بعد روزنامہ جنگ میں آپ مسلسل کالمز لکھتی ہیں، اور ہر جمعے کو ہم ان کے کالمز پڑھتے ہیں۔ ہر کالم کا مجموعہ تقریباً 60 سے 8 برس کے بعد ہی شائع ہوا، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے واقعات ہیں
اور جو عالمی سطح پر ہیں، داخلی سطح پر ہیں، سیاسی نوعیت کے ہیں، یا جو عالمی سطح پہ سیاست کے جو گٹھ جوڑ ہیں، وہ بھی ہم اس کی تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ان کے کالمز بھرپور اس کی عکاسی کرتے ہیں. اور کشور نائٹ صاحبہ 1940 میں پیدا ہوئیں اور بلند شہر سے آپ کا تعلق ہے، اور قیام پاکستان کے بعد آپ کا خانوادہ پاکستان آ گیا، ہجرت کر گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو 1947 کو قیام وقف بنا، تو اس دور سے اور آج کے دور تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جو بھی نشیب و فراز کے جو حالات رہے ہیں، داخلی نوعیت کے ہوں یا پھر سیاسی نوعیت کے ہوں، یا 71 کے بعد کے ہوں یا 80 کے بعد کے ہوں، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ ادوار ہیں جن کو کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے اپنے مستقبل کے حوالے سے. کیونکہ یہاں سے بہت سارے ایسے تناظر ہمارے سامنے میں آئے، ایسے متنازع واقعات ہمارے سامنے آئے جس کو آپ یعنی مستقبل کا فیصلہ اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کا بھی مستقبل محفوظ نہیں ہے، وہ بھی ہم نہیں بنا سکے. تو یہ سارے واقعات، ان کے وجوہ جاننے کے لیے ہم ان کے کالمز پڑھتے ہیں، اور کیونکہ کالمز نگار وہ ایک قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں ان کے کالمز بہت اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں. پھر کشور نائٹ صاحبہ نے ایک نظریہ حیات بھی رکھتی ہیں، اور اس کی عکاسی ان کی شاعری میں، ان کی تحریروں میں، ان کے مضامین میں ہمیں نظر آتے ہیں. کشور نائٹ صاحبہ خاص طور پہ عورت پر، اس کے حقوق پر، بحیثیت انسان اس کو کس تناظر میں دیکھا جاتا ہے، سماجی رویہ کیا ہے، مذہبی رویہ کیا ہے، اس لحاظ سے اس کا استحصال کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ سب ہمیں ان کے کالمز میں، ان کی شاعری میں، ان کے مضامین میں نظر آتے ہیں. اب اگر ہم ان کی خود نوشت پڑھیں تو وہ بری عورت کی کتھا ان کی خود نوشت بھی ہے، بلکہ ان کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے. اس لحاظ سے ان کا جو ایک خاص نظریہ ہے وہ ہمیں ان کے کالمز میں اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں. جہاں بھی واقعات ہو وہ اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو وہاں بھی بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب ہمارا ملک، ہم تقریباً ہر پاکستان اسٹڈیز پڑھنے والا، یعنی سارے بچے یہ پڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمیں زراعت کے معاملے میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آتی. آج کل ہی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان جو زعفران ہے اس کی پیداوار میں تقریباً دنیا کے دوسرے نمبر پہ ہے، جو اعلیٰ معیار کا زعفران فراہم کر رہا ہے، برآمد کر رہا ہے. تو یہ زراعت کا جو سسٹم ہے، اس سے جو منسلک لوگ ہیں اور جو کسان طبقہ ہے وہ کس طرح سے فراموش ہوتا ہے، وہ ان کی وجوہ، ان کے بارے میں، ان کے مسائل، یہ سب چیزیں ہمیں ان کے کالمز میں بہت وافر مقدار میں، بہت کھول کر بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اچھا، ان کے بہت دیکھتے ہیں کہ کالمز میں یہاں جو عقیل عباس جعفری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی، معطوب کتابیں. اس پر بھی ان کا ایک کالم ہے اور اس پر بھی انہوں نے لکھا ہے. اور معطوب کتابیں اس لحاظ سے اہم ہیں کہ دنیا میں تقریباً بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن پر پابندیاں عائد کی گئیں، اور تقریباً 100 کتابوں کی جو فہرست ہے وہ عقیل عباس جعفری صاحب نے اپنی کتاب میں دی ہے، اور اس کی وجوہ بھی بیان کی ہے. اس میں بہت دلچسپ بات تو ہمیں یہ نظر آئی کہ ایک KPK کے جو وزیر اعلیٰ تھے قیوم خان صاحب، وہ انہوں نے ایک کتاب تحریر کی تھی، اور وہ خدائی خدمت گار تحریک سے وابستہ تھے، اور KPK کے پھر وہ وزیر اعلیٰ ہوئے، اور ان کے جو روح رواں تھے اس تحریک کے، خان عبدالغفار خان، ان کی حمایت میں، ان کی تعریف میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے، کہ اس کی بالکل مخالفت کے حوالے سے انہوں نے یہ کتاب تحریر کی تھی. لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو ان کو اپنی ہی کتاب
پر پابندی عائد کرنی پڑی. یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے اور شاید یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ واحد واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی وزیر اعلیٰ نے خود اپنی کتاب پر پابندی لگائی ہو. تو اس لحاظ سے دلچسپ ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ڈی پی نذیر احمد کے بارے میں کہ ان کی جب کتاب نظر آتش ہوئی تو شاید اس کے بعد انہوں نے کبھی کچھ نہیں لکھا. تو اس طرح کی بہت دلچسپ کتاب ہے. اور سینسر قانون کے لحاظ سے تو شاید سینسر بورڈ یا سینسر کتابیں کم ہی ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ تر کتابیں سینسر ہوتی ہیں وہ سیاسی وجوہ کی بنا پر ہوتی ہیں اور مذہبی بنیادوں پر ہوتی ہیں یا پھر جنسی بنیادوں پر ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتاب کافی دلچسپ ہے ان کی کتاب. اور اس پہ تو بہت سارے کالمس، نگاروں نے کالمس لکھے ہیں، زاہدہ حنا نے بھی اس پر کالمس لکھا ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ کشور نائک صاحبہ ادب سے تعلق رکھتی ہیں اور سماجیاتی نوعیت پہ اس پہ دسترس رکھتی ہیں، دانشور ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو بہت بہتر طریقے سے جانتی ہیں، اس پر لکھتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کتابیں شائع ہوں اور اس پر وہ نہ لکھے، جس کا تعلق ایک دانشور طبقے سے ہے، پڑھنے لکھنے والوں سے ہے. تو اس لیے آپ یہاں تشریف فرمائے تو ہم نے سوچا کہ اس پہ بھی بات ہو جائے. اور آئینہ دیکھا نہیں جاتا، تقریباً 100 کالمز ہیں اس میں. اور اچھا 100 کالمز ہیں تو اس میں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ 100 کالمز وہی ہیں جو 2016 کے بعد شائع ہوئے، یا ایسے بھی کالمز ہیں جو 2016 سے پہلے، یا کوئی ایسا کالم جو شامل ہونے سے رہ گیا ہو، اس کی بھی نشاندہی ہمیں اس کتاب میں نظر نہیں آتی. بہرحال میرے خیال ہے. بہت شکریہ. اور ان کی کالمس کے بارے میں بھی اور ان کی دیگر تصانیف کے بارے میں بھی. اب ہمارے درمیان موجود ہیں سابیہ سانگھی صاحبہ، جو سندھی کی بہت اچھی رائٹر ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ کشور نائک صاحبہ کے کالمس کے بارے میں کچھ میرا خیال ہے وہ لکھا ہے انہوں نے. اور وہ آپ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپا کشور نائک کو مبارکباد دوں گی کہ ایسی بہت اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس کا جو نام ہے وہ بھی کمال کا ہے، آئینہ دیکھا نہیں جاتا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کالمس کی زندگی صرف ایک دن کی ہوتی ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جلدی رد عمل کے طور پہ لکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. لیکن ان کے کالمس کی یہ خوبی ہے کہ یہ باقاعدہ تاریخی، تنقیدی، تحقیقی کالمس ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے بھی تاریخ بنتے جاتے ہیں. اور یہ نئے جو طرز ہے اس پہ یہ لکھ رہی ہیں. ان کے کالمس بہت ہی کمال کے ہیں، اور انہوں نے کالمس جو لکھے ہیں اس میں نہ صرف پاکستان کے لیول پر بلکہ بین الاقوامی لیول پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور تنقید کی ہے. تنقید بہت زیادہ کی ہے، کڑی تنقید کی ہے، بڑا سچ لکھتی ہیں، اور تنقید بھی ایسی کرتی ہیں کہ جیسے تلوار کی دھار ہو، جیسے کہتے ہیں کہ قلم تلوار ہوتا ہے، تو ان کی تنقید تو ایسے ہی ہے، سچ کہتی ہیں باقاعدہ. اور نہ صرف یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہے، حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، ان کے بارے میں سچ لکھا ہے. کوئی ایسا کونا نہیں ہے چاہے ملک کا ہو یا چاہے میں دنیا کی بات کروں جو ان کی نظروں سے بچ چکا ہو. یہ ہر چیز پر ایک گہری نظر رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا سچ ایسا ہی ہے کہ یہ ان کا کالمس جو ہیں جن پہ یہ لکھ رہی ہیں، جو موضوعات یہ لے کے آ رہی ہیں، تو وہ ایسے کالم ہیں جو سچ سے بنے ہوئے ہیں. اور وہی ہے کہ آئینہ ہر کسی کو یہ دکھاتی جا رہی ہیں. یہ آئینہ دکھا رہی ہیں، اور وہ آئینہ ایسا ہے جس میں اب کون دیکھے، کس کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ سچ سے بھرے ہوئے ہیں. اور جیسے اس کا نام رکھا ہے کہ آئینہ دیکھا نہیں جاتا،
تو کسی کو بھی وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, پیر وڈیرے جو بھی ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں سے کنارہ کش ہوئے ہیں, جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں, تو یہ وہ آئینہ دکھاتی ہیں جو سچ سے بھرا ہوا ہے. اور جو ہمیں بھی شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس گفتگو کو پسند نہ کرتے ہوں, لیکن کیا کیا جائے, سچ تو سچ ہے, وہ ہے تو ہے, بات تو سچ ہے, اور بات ہے رسوائی کی. تو آپا کشور ناہید کی جو تحریریں ہیں وہ یہی ہے کہ سچ سے ہی بھری پڑی ہیں. جو تنقید یہ کرتی ہیں, اب ان کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی ہے یا حکومت پہ تنقید کی ہے, سیاستدانوں پہ تنقید کی ہے, لیکن ان کالمز میں بہت سارے موضوعات ہیں, بہت اچھے اچھے موضوعات, اور سب کے سب اچھے ہی موضوعات ہیں, سچ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹریبیوٹ بھی دیے ہیں, اپنے صحافی بھائیوں کو ٹریبیوٹ دیے ہیں, اور کسی بک کا ریویو ہے, کسی کی تعریف ہے. اور یہ جس طرح سے ایون ان کا ایک کالم ہے کہ چھوٹے شہروں سے مسیحا آئے, آئی تھنک میں غلط نہ کر رہی ہوں تو یہی ہے. تو اس میں وہ جو ہیں وہ بھی ایسے کالمس, وہ ایک کالم ہے, اس میں بہت ساری کہانیاں ہیں. اگر ہم اسے پڑھیں گے, میں تو چاہوں گی کہ آپ سب آپا کی یہ کتاب پڑھیں, کیونکہ ایک ایک لفظ پڑھنے سے وہ جس طرح سے وہ لکھتی جا رہی ہیں, جس طرح سے قلم اٹھاتی ہیں, جو باتیں جن باتوں سے ہمیں روشناس کراتی جاتی ہیں, وہ ایسی ہیں کہ ہم سوچوں اور خیالوں کے میلے میں جیسے کہ ہم گم ہو جاتے ہیں. ان کی اس طرح کی تحریریں ہیں. تو ان کی جو تحقیق ہے, ان کے کالم پڑھ کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی عام تجزیہ ہے, کوئی عام تجزیہ لگتا ہی نہیں, یہ باقاعدہ تحقیق سے بھرے ہوئے کالمس ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ نئی طرز تحقیق ہے جو وقت کے ساتھ تاریخ بن جائے گی, یا ماڈرن ہسٹولوجی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, ان کے کالمس کی یہ خوبی ہے. اب اگر میں یہاں پہ یہ دیکھوں تھوڑا سا کہ ان کا جو پہلا کالم ہے وہ ہے غزہ میں اقوام متحدہ مفلوج ہو گئی. آپ ان کے نام تو دیکھیں نا, عنوانات کیا رکھیں, غزہ میں اقوام متحدہ مفلوج ہو گئی. اب اس میں جو انہوں نے لکھا ہے, تو یہاں پر بہت سی میں تھوڑے تھوڑے سے یا 2-3 لائنز پڑھنا چاہوں گی کہ اس میں کشور ناہید نے ان کالموں میں اہم بات ان کی یہ ہے کہ بات تو یہ کرتی ہیں جیسے اب غزہ کی بات تو ضرور ہے, لیکن اس میں پھر یہ اپنے ملک کو بھی اٹھا لائی ہیں, مسلمانوں کو بھی, اور پاکستان کی بات بھی کر جاتی ہیں. تو ان کے کالموں کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہے تو غزہ پر یہ اس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کڑی تنقید کی ہے. اور وہ اس کالم میں مشرف سے لے کے نواز شریف تک, مریم نواز سے لے کے بلاول تک, اور امیر مقام تک, سب پہ انہوں نے کڑی تنقید کی. اور دوسری طرف یہ جو ہیں احمد سلیم, حسن ناصر, حسن شاہ آفریدی, ان کے بھی, اور عزیز صدیقی, ان کے بھی نئے مباحث لے کے آئے ہیں. تو آپا نے بہت اچھے طریقے سے ان کی جو باتیں ہیں وہ چھپے سچ کو بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. اور آخر میں یہ نوجوانوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ نوجوانوں کو چھپے سچ کے لیے تیار رہنا چاہیے. ان کے شناختی کارڈ محمود درویش کے شناختی کارڈ بن جائیں گے. تو یعنی یہ ہسٹری پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, تاریخ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی وہ بات بتاتی جا رہی ہیں. آگے دوسرا جو ان کا ایک ہے کالم, وہ ہے پاکستان کو عیسیٰ نفس کی تلاش ہے. اب اس کالم میں شروع میں تو یہ جو تنقید کرتی ہیں وہ بین الاقوامی لیول پہ کرتی ہیں اور مسلمانوں پہ تنقید کرتی ہیں. اور اس میں پہلے ہمیں بتا کے جاتی ہیں کہ مسلمانوں میں ابن خلدون, ابن سینا, ابن رشد, فارابی جیسے فلاسفر تھے, اور وہ بہت ہی جو ہے اس کے بعد یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ اس زمانے کے باپ بھی خواب دیکھتے تھے کہ ان کا بیٹا شاعر بنے گا. تو وہ زمانہ تھا ہمارے مسلمان فلاسفرز کا. اور آگے ان کا جو لکھا ہوا ہے کیا ہے, بہت ہی اچھی بات ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ فردوسی کو ہم نے دیکھا کہ ایران کے ہم نے ایران کے آنگن سے فردوسی کو نکلتے ہوئے دیکھا, جس نے شاہ نامہ ایران اور ایران کا اساطیر اور تاریخ رزمیہ لکھا ہے, جو 30 سال کی محنت کا نتیجہ ہے.
اور اس کے بعد عجم کوچ نے زندہ کیا ہے. آگے جو انہوں نے اس میں جو بہت ہی اچھی بات لکھی ہوئی ہے جو مطلب رونے کا بھی دل کرتا ہے، حالانکہ وہ اتنا سچ ہے جو واقعی ہم وہ سچ نہیں دیکھ سکتے، کہ جو تاریخ ہے جو اسٹڈی کی ہوئی ہے ایک پہلے. اچھا رومی کی بات کی ہے کہ ان کی شاعری اتنی دنیا میں پسند کی گئی کہ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پہ ہر زبان میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے. یہ اس وقت کے مسلمانوں کی بات ہے. اب جو ہے اب کیا اسٹڈی کی گئی، اسٹڈی کی گئی ہے کہ دنیا کے لوگ جو پڑھنے والے ہیں ان میں جو مسلمان ہے سال میں صرف 6 منٹ پڑھتا ہے، جبکہ یہودی اوسطاً سال میں 72 کتابیں پڑھتے ہیں. یہ جو آئینہ ہے یہ ہمیں آپا دکھاتی جاتی ہیں، اور آپا کے کالموں کی بہت ہی اسپیشلٹی ہے. یہ اسی میں ہی جو ہے پاکستان کو عیسیٰ نفس کی تلاش ہے، اسی میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی یاد دلاتی جاتی ہیں کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا، ہم کتنے بیرونی دباؤ کے اثر کے نیچے آ گئے ہیں. پہلے پاکستان میں یاد دلاتی چلوں کہ پاکستان میں زمرد کی کانیں تھی جو آہستہ آہستہ سے ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بیرونی جو باہر کے لوگ تھے وہ آئے اور پتہ نہیں ہمارے کانیں کیسے رل گئی، ختم ہو گئی. اس کے علاوہ یہ بھی ہے اسی کالم میں کہ دنیا کے طبی ماہرین بر صغیر سے آ کے قیمتی جڑی بوٹیاں لے گئے، اور اب جو فارمیسی کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپا نے بہت ہی کھلی آنکھوں سے یہ نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے دنیا کے مسلمانوں پہ، مسلمانوں کے لیول پر بھی یہ تنقید کر رہی ہیں اور ہمیں دکھا بھی رہی ہیں. تو ان کے کالم کی یہ خاصی بات ہے کہ مسلمان ممالک، دانشوروں، سیاستدانوں، ان سب ایون جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جرنل ہیں ان پر بھی ان کی کڑی تنقید کی ہوئی ہے. اچھا ان کی یہ بات ہے یہ کسی سے ڈرتی نہیں ہیں، جو ان کو آتا ہے یہ لکھتی چلتی جاتی ہیں، وار کرتی جاتی ہیں. اور پہلے بھی جیسے نام بھی ہے کہ آئینہ دیکھا نہیں جاتا، اور یہ ایک ایسی نڈر، دانشور اور تحقیق کردہ خاتون ہیں، عورت ہیں جنہوں نے آئینہ لے کر سماج میں سفر کیا ہے اور وہ دکھاتی جا رہی ہیں. اب وہ آئینہ ہم کیسے دیکھ پائیں گے، کیسے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جو سچ بولنے والے ہیں ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کو گم کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. کیسے ہم دیکھ پائیں گے کہ فاطمہ فرڑو جیسے کیسز ہو رہے ہیں؟ کیسے دیکھ پائیں گے کہ بیٹیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ حویلی میں جاتی ہیں اور پھر واپس نہیں آتی ہیں؟ یہ سچ انہوں نے دکھائے ہیں ہمیں، جو سچ ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں. تو یہی سچ ہے. اور ان کا جو سچ ہے، ان کا جو کلم ہے یہ ایک کلم نہیں ہے. یہ سب کچھ پڑھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ آپا کشور کا جو کلم ہے وہ کوئی کلم نہیں ہے. یہ کلم سے نا سپاہی کا کام لیتی ہیں، ایک سپاہی کا کام لیتی ہیں کلم سے، یا سپاہیوں کا کام لیتی ہیں. کوئی کسی کو کہیں سے گرفتار کر کے لے آتا ہے، کوئی کسی کو کہیں سے اٹھا کے لاتا ہے، کہیں کسی کو پکڑ کے لاتا ہے اور آ کے انصاف کے کٹڑے میں کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ آپا کے کلم کی ایک خوبی ہے، ایک ان کا ہنر ہے. یہ ہمیں بتاتی ہیں، نام لے کے بھی کسی کا راز فاش کر جاتی ہیں اور نام نہ لے کے بھی کسی کا راز فاش کر جاتی ہیں. تو یہ ان کے کلم کی خوبی ہے. اگر اجازت ہو میں ایک اور چیز پڑھنا چاہوں گی. آگے ایک جو تیسرا کالم ہے میں ضرور چاہوں گی آپ سب وہ پڑھیں. تیسرا کالم، اور اس کا کیا ہے؟ 76 سال کا بہی کھاتا. آپا سندھی میں بھی ہم وہی کھاتا کہتے ہیں. تو یہ 76 سال کا بہی کھاتا ہے. اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ جو وار کیے، واہ واہ کمال کے، اور ڈر بھی نہیں ہے آپ کو، بڑے کمال سے آپ نے لکھا ہے. اس میں نے 2-4 لائنس ہیں جو انڈر لائن کیے ہیں. اس میں ایک بات کہ فیض احمد فیض کو ایک جلسے میں، جب افغانستان میں روس نے حملہ کر دیا تھا تو اس وقت فیض احمد فیض کو ایک جلسے میں مجید نظامی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ فیض صاحب
روس کی فوج جو ہے وہ کابل تک تو آ گئی ہے, یہاں بھی آئے گی, تو آپ ان کے ٹینک میں بیٹھیں گے؟ تو فیض احمد فیض جو ہیں وہ کہا لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں آ گئے تو ان کی ٹینکوں پر آپ ہی بیٹھے نظر آئیں گے. تو یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے. اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ چلیے اسٹیبلشمنٹ نے عوامی حکومت کے بارے میں زمانے تو آتے رہتے وقت فوقتاً, کسی وہ کبھی وہ بی بی کو لاتے ہیں, کبھی وہ نواز شریف کو لاتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً ان کو گاہے بگاہے یہاں پہ لے کے آتے ہیں. میں اس کو کاٹ کے پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد یک کے بعد دیگرے کبھی بی بی کبھی نواز شریف تک پر بٹھاتے جاتے ہیں, اور عدل کی زنجیر ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. اور زنجیر اب ہلانے کے لیے ایک ہرکارہ منتخب کیا گیا ہے جو کرکٹ کھیلتا تھا. اس نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا, میں ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر مزے سے حلوہ کھاؤں گا, اور تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا, تم لوگ جو چاہے وہ کرو. اب یہاں پر آپا کی یہ خوبی ہے کہ نام لیے بغیر راز فاش کر جاتی ہیں, اور آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کن کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچی ہاں کہہ رہی ہے. ٹھیک, اچھا آگے ایک اور چیز آپا نے لکھی ہے کہ انہی سالوں میں 76 سالوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا. یہاں پر 66 سالوں میں کاروبار چمکے. وہ کون سے کاروبار چمکے؟ لوگوں کو لاپتہ کرنے والے کاروبار چمکے, اور جو سچ بولنے والے تھے صحافی, ان کو اغوا کرنے کا چمکے ہیں یہ کاروبار. تو اس کے علاوہ اور بھی ایک بات انہوں نے لکھی ہے جو لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی اور بلوچوں کو اتنا مارا گیا کہ قبرستان بھر گئے. کراچی سندھ میں کچھ لوگوں نے, یہاں پر آپا کشور نے نام لکھا ہے لیکن میں نہیں لے رہی ہوں, انہوں نے نام لکھا ہے کہ سندھ میں, چھوڑیں میں نہیں لے رہی, لے لوں اچھا. سندھ میں الطاف حسین جیسوں نے کراچی اور سندھ کو لہو لہاں کر دیا. آپا بہت معذرت کے ساتھ ہم کراچی اور سندھ نہیں سن سکتے, کیونکہ کراچی سندھ ہے اور سندھ کراچی ہے, کراچی سندھ میں ہی ہے, سندھ کا ہی حصہ ہے. تو ہم جو ہیں وہ کراچی اور سندھ پتہ نہیں کیوں ہم نہیں سن سکتے. تو یہاں پر آپا نے یہی لکھا ہے کہ سندھ میں الطاف حسین جیسوں نے کراچی اور سندھ کو لہو لہاں کر دیا اور نفرت کو جنم دے دیا اور لوگوں میں تفرقہ پیدا کر دیا. تو یہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اب یہ ہے 76 سال کا بہی کھاتا. اس کے علاوہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف تنقید ہی ہے, آپا نے خطوں کے بارے میں بھی لکھا ہے, ادیبوں کے بارے میں بھی لکھا ہے, اور بہت سارے اس میں جو عنوانات ہیں, اگر میں سب پہ تو بات نہیں کروں گی, اوروں کو بھی بات کرنے کا موقع ہونا چاہیے. گداگری کے حوالے سے آپا نے لکھا ہے کہ گداگری ہمارا قومی پیشہ. اب جو یہ گداگری ہمارا قومی پیشہ ہے تو وہ یہ تو نہیں ہے نا جو راستے میں گداگر کھڑے ہوتے ہیں. یہ کن گداگروں کی طرف اشارہ ہے یہ آپ اور ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک کالم میں سیاست, مذہب اور سفید پوش لوگوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اس میں غربت ہے, پھر جو فقیر ہیں, طلاق, شادی, عدت, عورت, ان سب کے حوالے سے انہوں نے بات کی. جی سانگی صاحبہ, ہم آپ کی طرف ابھی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے بہت محنت سے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں سے مختلف اقتباسات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہوئے. تو اعجاز منگی صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس کتاب کے تعلق سے, کیونکہ یہ خود بھی صحافت سے اور عملی صحافت سے وابستہ ہیں, اور اردو اور سندھی دونوں زبانوں کی صحافت سے وابستہ ہیں, تو ان کا جو تو میں منگی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کتاب کے بارے میں
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کتاب ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. اس میں فلسطین بھی ہے, اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں ادب بھی ہے, اور جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر جو سیاست بازیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو ہے. تو اصل میں اس کے کسی ایک پہلو پہ گفتگو کرنا بہت مشکل ہے. جی اعجاز منگی صاحب. تھینک یو ویری مچ. ابھی جس طرح ہماری چھوٹی بہن سابیہ نے جس تفصیل سے کتاب کے موضوعات کے بارے میں, کالموں کے بارے میں اور تفصیل کے ساتھ بات کی ہے, تو میں اپنی بات ڈفرینٹ طریقے سے ایک الگ سے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اس طرح کے جو کالمس ہیں یہ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں, ناپید ہوتے جا رہے ہیں. اس طرح کا اسلوب, اس طرح کا انداز, جس طرح ایک شعر ہے نا کہ اس غیرت ناہید کی ہے تان دیپک, شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. تو یہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ یہ انداز جو ہے, یہ انداز ابھی کالموں میں نہیں ہے. ہمارے کالمز ابھی اس طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح کوئی کھیل کی کامنٹری کرتا ہے, کہ کرکٹ کی کامنٹری ہو کہ یہ پوائنٹ لے لیا, اس نے وہ پوائنٹ لے لیا, اس کی یہ لکھتے ہیں وکٹ گر گئی. ان کے لیے جو سیاست تھے, جو ہمارے عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, جو ہمارے ملک کے لیے وجود کا مسئلہ ہے, ان کے لیے کھیل بن گیا ہے کہ یہ وکٹ گر گیا, یہ بڑی وکٹ گر گئی, گرنے والی ہے. تو ان کالموں کو پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ صرف تبصرہ نہیں ہے, یہ اس میں جو تخلیق کی کاٹ ہے, وہ تخلیق کی کاٹ ان کالموں کو مختلف بناتی ہے ان کالموں سے جو آج کل لکھے جاتے ہیں, جن میں وہ گہرائی نہیں ہے, جن میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے, جن میں وہ مطالعے کی جو نزاکت ہے یا وہ جو باریک بینی ہے. مثلا جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ پہلے کالم میں ہے کہ محمود درویش کی شناختی کارڈ کی طرح. ابھی محمود درویش کے شناختی کارڈ ایک نظم ہے, ایز اے ویری بیوٹیفل پوئم, کہ ہاں لکھو یہ کہ میں عرب ہوں اور میرا شناختی کارڈ نمبر فلانا ہے, اور یہاں میں نے کیملز کا دودھ نکالا ہے میرے آبا و اجداد نے, میرے اتنے بچے ہیں, میری بیوی پریگننٹ ہے, ہمارا دوسرا بچہ آنے والا ہے, تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تو یہ آپ کو ہر کالم میں کوئی نہ کوئی مطالعے کی ایک ایسی رمق ملے گی, ایک ایسا جلوہ ملے گا جو کہ ہمارے آج کل کے لکھنے والوں میں نہیں ہے. آپ اس کے عنوانات صرف کالموں کے دیکھیں. کہتی ہے تمہیں خلق خدا غائبانہ کیا, یا اس میں جو کہے فقیر حسین نمانا. اس طرح کے جو کلچرل ہے, اس طرح کے جو لٹریری انداز ہے, یہ کالمز تو لکھنے میں ہیں, اصل میں تو افسانے ہیں, یہ سب کہانیاں ہیں اور سچی کہانیاں. ان میں تبصرہ بھی ہے, ان میں تخلیق بھی ہے, اس میں طنز بھی ہے, اس میں غم بھی ہے, ان میں غصہ بھی ہے. اور وہ غصہ اس وجہ سے کہ جو لوگ لکھنے والا اون کرتا ہے اپنے لوگوں کو, اپنی دھرتی کو, اپنے کلچر کو. اور جس طرح سے کشور عام باتوں سے خاص باتیں نکالتی ہے, خاص باتوں سے عام باتیں نکالتی ہے, اسی کو تو ہم فن کہتے ہیں. یہ تو آرٹ ہے کہ آپ ان چیزوں میں کی گہرائی میں جائیں جو چیزیں آپ موسٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ ان کے پاس خوردبین بھی ہے, وہ دوربین بھی ہے, وہ دور کا بھی دیکھتی ہیں اور جو نزدیک کا دیکھتی ہیں, اور نزدیک اور گہرائی میں جا کر بالکل ڈیپتھ میں.
مثلا ان کا یہ کہنا کہ میں مرگلہ روڈ سے گزرتی ہوں، یہاں پر موسموں سے پہلے حکومت ہی گزر جاتی ہے. دس از بیوٹیفل. یا یہ کہ ہمارے اتنے محکمے ہیں پھر بھی وزیروں کی ایک بھرمار، ایک فوج ہے، اور فاطمہ فروغ وہ ایک قبر میں اتاری جا رہی ہے. یہ ایسی ٹچز ہیں. اور خاص طور پر ان کے کالموں میں جس طرح یہ کوٹ کرتی ہیں شعروں کو، تو یہ ہمیں مطالعے کی طرف راغب کرتا ہے کہ آپ پڑھیں، اس سے آگے بھی پڑھیں. یہ اشارے دیتی ہیں ستاروں کی طرح. جس طرح یہ راہ کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، کہ اگر ہم نہ لٹ جاتے تو ہمیں چوری کا خطرہ ہوتا. اب ہم اتنے کنگال ہو گئے ہیں کہ ہمیں چوری کا خطرہ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تخلیقی جو انداز ہے صحافت کا، یہ کبھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. ہمارے پاس صرف ادیبوں کو، شاعروں کو اور اسکالرس کو لکھنے کا حق ہوا کرتا تھا. اب لکھنے والے زیادہ تر اداکار ہو گئے ہیں. وہ اسٹائل لگاتے ہیں کہ یہ بال کس طرح نظر آ رہے ہیں، یہ شرٹ کس طرح نظر آ رہی ہے. ایک شو بازی، ایک آرٹیفیشلٹی، مصنوعیت. اس کتاب میں آپ کو مصنوعیت نظر نہیں آئے گی. ایک اپنی وہی دھرتی کی سوندھی سوندھی مہک جو بارش کے بعد ایک سوکھی ہوئی دھرتی سے مہک پھوٹتی ہے، وہ ان صفات سے آپ کو پڑھتے ہوئے آئے گی. یہ کالمز ایسے ہیں، یہ تحریریں ایسی ہیں جو ان کو وقت فنا نہیں کر سکتا. انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، تخلیق بوڑھی نہیں ہوتی. تخلیق ہمیشہ جوان رہتی ہے، ستاروں کی طرح، سیاروں کی طرح، شبنم کے قطروں کی طرح، مرزا غالب کے اشعار کی طرح، شاہ لطیف کے ابیات کی طرح، انسانوں کی طرح، انسانوں کی محبتوں کی طرح. یہ ایک مقدس امانت کی طرح انہوں نے اپنے غم اور غصے کا مرکب ہے. کبھی آپ کو غصہ آئے گا، کبھی آپ کو غم آئے گا. ایک دو دھاری تلوار کی طرح یہ تحریر ہے کہ ایک دھار میں غصہ ہے، ایک دھار میں غم ہے. اور خاص طور پر اس میں ایک پوائنٹ جو ہے، جس طرح حوصلہ دے رہی ہیں ایشور، خاص طور پر ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو، لیکن نوجوان بچیوں کو، کہ ابھی تمہارا دور ہے، تم نے صدیوں سے ظلم جھیلے، اب تم اٹھو، اب دھرتی سے اٹھو، جاگو میری بیٹی، جاگو اور اون کرو اس دھرتی کو. وہ سارا افق تمہارا ہے، تمہیں آنچل کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیلا نیلا افق تمہارا آنچل ہے، یہ آسمان تمہارا آنچل ہے. ایسی باتیں لکھی ہیں. ظالم ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو، شکریہ. اعجاز منگی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے بہت ہی محنت سے اور بہت ہی عمیق نظری سے اس کتاب کا مطالعہ کیا. اور اس میں اصل بات وہی ہے کہ جو کشور نائی صاحبہ کے ہاں ایک لہر چلتی ہے. اب ہم اسے فیمنزم کا نام بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ فیمنزم نہیں، وہ انسانیت ہے. وہ اصل جو چیز ہے، وہ اصل بات جو ہے، وہ انسانیت کی بات ہے. اس کو کسی ایک خاص نام سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے. ایسی سیاست میں بھی جو ان کے کالمز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بات شروع ہوتی ہے غزہ سے، اور وہ آ کے احمد شاہ آفریدی پہ، حسن ناصر پہ، احمد سلیم پر، اسی کالم میں وہ ختم ہوتی ہے. تو یہ جو لہریں ہیں آپ کے ہاں کالم نگار، آپ سے پہلے جو لوگ کالم لکھ رہے تھے، مثلا سالک کے کالم تھے، یا غلام رسول مہر کے کالم تھے،
یا پھر اس کے بعد ابن انشا وغیرہ کا دور آیا, ابراہیم جلیس کا فقائیہ کالمز کا دور آیا, لیکن آپ نے جو اپنا راستہ بنایا وہ ایک بالکل مختلف راستہ تھا, اور آپ نے جو ہمارے سماجی مسائل تھے اور ہمارے عصری مسائل جو تھے اور عالمی مسائل جو تھے ان سب پر آپ نے روشنی ڈالی, ان سب کو آپ نے اپنا موضوع بنایا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی اپنے کالمز کے بارے میں یا اپنی تحریروں کے بارے میں؟ شکریہ. اصل میں یہ 2 سال کے کالموں کا خلاصہ ہے, سارے نہیں ہیں, کہ جو موقع اور مناسبت سے مناسب تھے, جو ہماری تاریخ میں مناسب تھے, جو ہمارے کلچر میں مناسب تھے, اور جو ہماری منافقت میں سب کے سب ظاہر کرتے تھے کہ ہم کون ہیں. اس کی مثال آج آپ کو اخباروں میں نظر آ گئی ہوگی کہ ابھی تو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, تو آج کہا جا رہا ہے کہ ہمارا 1 سال پورا ہو گیا, ہم نے 1 سال پورا کر لیا. تو یہ چیزیں پکڑنے والی چیزیں جو ہوئی ہیں, اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہماری آج کی جنریشن اور ہم سے پہلے کی جنریشن ان چیزوں پہ غور نہیں کرتی. ان کو غور کرنے کے لیے موضوع چاہیے, اور موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ماں باپ اسے ماریں گے اور ٹیچر بھی اسے مارے گا, لیکن جب بچہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسٹ پاکستان کیسے الگ ہوا, تو ٹیچر بھی اس کا جواب نہیں دیتا اور ماں باپ بھی جواب نہیں دیتے. اور آخر کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ آخر کو یہ ہوتا ہے کہ بی اے کی کلاس آنرس کی کلاس سے لڑکیاں آئیں, ان سے میں بھی اس میں شامل تھی جن کو ٹیسٹ کر رہے تھے. میں نے ان 13 لڑکیاں تھیں, ان لڑکیوں سے میں نے ایک سوال پوچھا, سب سے ایک سوال, اور صرف یہ تھا بنگلہ دیش کا پہلا نام کیا تھا. اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ بنگلہ دیش کا پہلا نام مشرقی پاکستان تھا. اور اس کے اوپر افسوس مجھے اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے, مجھے ان استادوں پہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بتانا صحیح نہیں سمجھا. لیکن کچھ بچیوں نے مجھے آ کے بتایا کہ جب ہم یہ کہنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں تم سوشلسٹ ہو گئی ہو, آپ سیاسی سوال کر رہے ہیں. تو بڑا مشکل ہو گیا ہے زندگی میں پڑھانا بھی, پڑھنا بھی, سمجھنا بھی. تو اس کے لیے پھر مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں نے یہ کالمز سلیکٹ کیے اور آپ کے لیے اس لیے پیش کیے کہ ہم بھی تو کان رکھتے ضرور رہے, زبان رکھتے ہیں, تو پڑھ لو. اس کے پڑھنے سے ہی شاید تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا مس کیا, ہمارے سامنے کیا کچھ تھا جو ہم نے اپنے ہاتھ سے پتہ کیا. چاہے اس کو نام آپ ریکارڈ دیکھ لیں, چاہے آپ ان کو جو جتنے ہم نے ہمارے پاس زورا اور ستارے تھے وہ سارے ہمارے ضائع ہو گئے, بیکاز وہ جو تلاشی جو مزدوری کرتے تھے وہ خود ہی لے جاتے تھے. کوئی حلق میں رکھ لیتا تھا, کوئی پیچھے رکھ لیتا تھا, کوئی جوتے میں رکھ لیتا تھا. ہم نے زندگی میں سیکھا کچھ نہیں. ہم جب سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کو بہت جلدی جانا پڑا, اور اس کے بعد کسی نے اس ملک کی باغ ڈور نہیں سنبھالی, اور اس ملک کو کسی نے اپنی منفرد کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اس پہ مجھے افسوس اس پہ ان پہ نہیں ہوتا جنہوں نے کچھ نہیں دیا, مجھے ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو میری جنریشن کے لوگ ہیں کہ انہوں نے بھی یہ باتیں سنی اور سہ لی. میرا خیال مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں برداشت کرنے کی حد سے جب گزر جاتی ہوں تو لکھنا شروع کر دیتی ہوں. اور لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آج صبح بات ہو رہی تھی اس کے لیے کہ کتاب کیسی پڑھی جائے, کیا چیز ہو. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے سامنے کاغذ رکھ کے آپ اور قلم دے دیں
تو مجھے وہ کاغذ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ مجھے استعمال کرو، اس کو لکھو جو خیال آیا ہے. تو یہ خیال کو لکھنا جو ضروری ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اب ہمارے یہاں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو آخری بادشاہ ہمارا جو تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، وہ کہاں بھیجا تھا، اور اس دیار میں کہاں گئے تھے، وہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا لکھنؤ میں کیا ہوا تھا. یہ باتیں اب کتابیں لکھ جا رہی ہیں، اس زمانے میں کچھ نہیں کہا گیا. تو اس لیے بہت سی باتیں میں اور آپ جانتے ہیں اپنی ماؤں، اپنی نانیوں، اپنے باپوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے باپ کبھی کبھی کچھ بولا کرتے تھے. مجھے فاطمہ مرسینی یاد آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری نانی اور میری دادی ہمیں وہ زمانے کی کہانیاں سناتے تھے جب ہمیں انقلاب لانے کے لیے اپنے ملک میں کام کر رہے تھے، اور ان کے انقلاب لانے کی کوششوں سے ہم سے سیکھا تھا کہ انقلاب کیسے آتا ہے. ہمارے ہاں یہی نہیں بتایا گیا کتنے لاکھ بندے قتل ہو گئے تھے، کتنے اغوا ہو گئے تھے، کتنے مارے گئے تھے، کتنی لڑکیاں اغوا ہوئی تھیں. آج تک یہی ہوتا ہے. ہم نے بڑی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کی، بڑی قربانیاں دے کے. کون سی قربانیاں تھیں وہ کسی کو نہیں پتا، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی کوئی بھی. تو بات تو بہت ہے، لیکن صرف اتنی بات کرنی ہے کہ میں ان لوگوں کو اس لیے دعوت دی تھی، اور میں شکر گزار ہوں ان چاروں لوگوں کی کہ میں نے اس لیے دعوت دی تھی کہ تم نے سننا ہے تنویر کو، بہت سن لیا. تنویر کیا کہہ سکتی ہے، کچھ اس کو جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے انداز پہ لکھ رہے ہیں، لیکن سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ سینسر نہ ہو جائے، کہیں میرا مضمون جو ہے وہ کاٹا نہ جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے. ہم نے اپنے آپ کو لفظوں کا اور حالات کا غلام ایسے بنایا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر صرف ملمہ ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے میں لکھ دیتی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی گفتگو. میں کیا گفتگو کروں، آپ لوگوں کی گفتگو میں اتنا لطف آ رہا ہے مجھ کو. میں شمع سے کہوں گا کہ اگر شمع نے بہت تیاری کی تھی آپ کی کتاب کو، جس طرح سے انہوں نے پڑھا ہے اور جس طرح سے اس پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا، میں ان سے چاہوں گا کہ اگر وہ کچھ اور اپنی بات میں اضافہ کرنا چاہیں. ہاں آپ ہوتے ہیں تو صحیح. اچھا میں جی ضرور. اچھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپا جو ہیں وہ آئینہ لے کر سماج میں سفر کرتی ہیں اور کسی سے دیکھا نہیں جاتا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اگر آپا وہ آئینہ حمام میں لگا دیتی تو شاید سب اس میں اپنا چہرہ دیکھ پاتے، کیونکہ حمام میں تو سب ننگے ہوتے ہیں. اور آپا نے اپنی آتم کتھا میں لکھا ہے، جو پڑھنے والوں کے نام پہ آپ نے 2 صفحے لکھے ہیں اپنی آتم کتھا کے پہلے حصے میں. وہاں پہ آپا نے یہ لکھا ہے کہ میں نے بہت سے صحنوں میں جھانکا ہے، اور کہیں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپا کا جو سچ ہے وہ ایسا آئینہ جو دیکھا نہیں جاتا، لیکن سچ تو سچ ہے، سچ تو سننا پڑے گا. تو آپا کو بہت بہت مبارک ہو اتنی اچھی کتاب کے لیے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی کتاب دی ہے پڑھنے کے لیے. ہم سب شکر گزار ہیں کہ ان کے عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور ان کی تحریریں جو سچ سے بھری پڑی ہیں، جو تحقیق ہیں اور جو تاریخ ہیں، کل کی بھی تاریخ ہیں، آج کی بھی تاریخ ہیں، اور آنے والے کل کی بھی تاریخ ہیں. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور بہت بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ آپا. تھینک یو. میں نے عقیل کو اس لیے کہا کہ عقیل ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ می اور یہ بہت پڑھتا ہے اور بہت مائنیوٹلی پڑھتا ہے، اور کتابوں میں غلطیاں جو ہم لوگ کر دیتے اعداد و شمار کی، اس پہ بھی پتہ چل گیا.
تو اس میں بھی بہت باتیں آپ کی کتاب میں 2-3 چیزیں بتاؤں میں جو مجھے غلطیاں نظر آئیں. آپ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ جسٹس رشید نے اپنی رپورٹ میں فلاں بات لکھی. وہ جسٹس رشید کی رپورٹ نہیں تھی, جسٹس منیر کی رپورٹ تھی, جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اس کا پورا یعنی راستہ تبدیل ہوا. وہ جسٹس منیر تھے جنہوں نے پاکستان کی اس طرح سے جو بنیادی چیزیں تھیں اس کے اندر جو انہوں نے جو ان کی رپورٹ تھی منیر کمیشن رپورٹ کہلاتی ہے. پھر ایسی ایک جگہ آپ نے ایک شعر کو بلا وجہ اکبر الہ آبادی سے منڈ دیا. وہ علامہ اقبال کا شعر تھا, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈی فلاح کی راہ. یہ اکبر الہ آبادی کا شعر نہیں تھا. یہ آپ کا کسی سے مکالمہ ہے شکیل انجم سے غالباً, کہ آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے اکبر الہ آبادی تو یہ لکھ کے جا چکے ہیں. وہ اقبال کا ہے, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. جی اقبال کا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, بانگ درا میں موجود ہے یہ. جی جی جی. تو اس طرح سے. اور آپ نے اردو لغت بورڈ کے بارے میں بھی لکھا کہ فہمید ریاض کے بعد وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. میں خود عرض کروں کہ میں خود وہاں پہ 3 سال رہا اور اسی اتفاق سے خوش قسمتی سے اسی سیٹ پہ رہا. لوگوں سے سوال جی جی. آپ نے چونکہ مجھے مخاطب کیا تھا نا, اس لیے مجھے موقع مل گیا. میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اصغر ندیم سید صاحب بیٹھے ہیں, اشفاق حسین ہیں, محبوب ظفر ہے, نجیبہ صاحبہ ہیں, تنویر انجم ہیں, جس طرف میں دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے. اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سے تو بڑی. جی ضرور. یہ مائک وہاں دے دیجیے. ہاں میں تو آپ سے یہ گفتگو جو ہے وہ الگ سے کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ یہاں کروں. جی ہلو السلام علیکم کشور آپا. آپ کی تو کیا کہنا ہے, کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس, کم از کم میرے پاس نہیں ہے. اچھا میں تھوڑا سا اظہار خیال بھی کرنا چاہوں گی اور ایک آپ سے بالکل سادہ سا سوال بھی کرنا چاہوں گی جو میں مستقل سوچ رہی تھی کہ ایک دلیر خاتون جو اتنی چابک دستی کے ساتھ واضح طور پہ کھلم کھلا اعلان ڈنکا بجا رہی ہیں, آپ بچ کیسے گئیں؟ تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بچ کیسے گئیں اب تک, بڑی یہ بچ کیسے گئی ہیں آپ اب تک, بچی ہوئی کیسے اب تک. اور دوسری بات یہ ہے بچتی کہ تو نہیں, میری اگر پرانی فائلیں دیکھو وہ غائب بھی کر دی ہے. میری پرانی فائلیں جو ہیں دفتر کی, اس میں میری اتنی ایکسپلینیشنز ہیں کہ وہ اب جب ضیاء الحق کا زمانہ ختم ہوا تو میں چاہتی تھی وہ فائل مجھے مل جائے, پتہ لگا وہ فائل غائب کر دی گئی. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں, ایسے چلتی ہیں, کوئی لکھا ہی نہیں ہوتا. مثلا میں نے جو انٹیریئر کا سیکرٹری تھا اس سے میں نے کہا یہ دیکھو کہ میرے اوپر 2 سال پولیس لگی رہی ہے کہ آگے جیپ پیچھے موٹر سائیکل 2 سال تک, حالانکہ میں سرکاری نوکری میں تھی. تو مجھے وہ فائل تو دکھاؤ. اس نے کہا ایسی فائلیں غائب کر دی جاتی ہیں. پھر مجھے شروع سے یہ پتا تھا کہ اب تو بہت ساری پریس ہو گئی ہے. بابر علی کی جو وہ تھی اس میں ساری کتابیں جو پچھلے دور کی ہوتی تھی ٹرک میں لا کے وہاں جلا دی جاتی تھی. تو سب سے آخری چیز یہ تھی کہ بھٹو صاحب کی تصویریں پورٹریٹ بنائے تھے گلجی نے, اور وہ پورٹریٹ بھٹو صاحب نے خود سلیکٹ کیے تھے اور اس کی کتاب بنی تھی. اور وہ کتاب 1 دن پہلے آئی تھی ان کو پھانسی سے 1 دن پہلے. تو وہ جب دفتر میں وہاں پہنچی تو ایک کوئی نامعلوم شخص تھا جس نے مجھے فون کیا کہ آپ بہت ان سب چیزوں کی تلاش میں رہتی ہیں, فوراً اردو بازار چلی جائیے اور 100 روپے میں آپ کو ایک کتاب مل جائے گی. میں چلی گئی فوراً, اور جس بندے نے فون کیا تھا اس کا بھی نہیں پتہ تھا, اور جس بندے کے پاس گئی اس کا بھی نہیں پتہ تھا. بس 100 روپے دیے اور میں کتاب لے کے آ گئی. وہ کتاب میرے پاس آج تک ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی پچھلا اگلا اس لیے نہیں ہے کہ خود وہ مر گیا اور اس میاں بیوی دونوں کو آگ لگا دی گئی, دونوں کو مروا دیا گیا. تو اس لیے اس تاریخ ہماری تاریخ میں مرنا بہت ہے, کس طریقے سے مرنا ہے یہ نہیں بتایا جاتا. اور یہی کرتے کرتے
ہم دوبارہ بھٹو صاحب کے پہ بات کرتے ہیں, ہم دوبارہ بے نظیر پہ بات کرتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کون کس کو بول رہے ہیں, کس سے اطلاع کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عقیل عباس جعفری کو میں نے اس لیے کہا کہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ بات کرے گا, اور یہ ان لوگوں کو سلیکٹ کیا اس لیے کہ ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا پر بیچ میں چھوڑ دیا, تو میں ان کو واپس لکھنے کی طرف لا رہی تھی. اور یہ شخص یہ تو یعنی اسے سب کچھ لکھ سکتا ہے, افسانے لکھ سکتا ہے, ڈرامے لکھ سکتا ہے, اپنے آپ کو جرنلزم تک کیوں محدود رکھا ہے. اس کو اندر سے یہ کھودنا میں چاہتی تھی. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کھودنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے اندر جو شخص ہے جو شاید سچ جانتا ہو, اس سچ کو آپ لفظوں کو کا پہناوا دے دیں. بہت شکریہ. اچھا ایک بات اور میں کتابیں پتہ نہیں آ گئی باہر کے نہیں. کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گی. جو شروع میں جو بات ہو رہی تھی کراچی سندھ کے حوالے سے, تو تھوڑا سا میں خود کراچی آئٹس ہوں, آئی ایم شیور یہاں پر سارے کراچی آئٹس ہیں. کراچی والوں کو اردو اسپیکنگ کہا جاتا ہے, سندھی نہیں کہا جاتا. تو کراچی سندھ میں واقعی ایک اور موجود ہے, انہوں نے ٹھیک لکھا ہے. کیا کراچی اور سندھ جو لکھا ہے, میں تو سنائی نہیں دیا. کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ خود جو اہل سندھ ہیں وہ کراچی کو اردو اسپیکنگ کہتے ہیں, کراچی کے رہنے والوں کو, کراچی کے رہنے والوں کو اپنے سے مختلف کر کے اردو اسپیکنگ کہتے ہیں. تو اگر آپ نے لکھا کراچی اور سندھ تو کوئی غلط نہیں لکھا, یہ ان کا کہنا ہے, یہ میرا کہنا نہیں ہے. اصل میں کراچی کو متون اور عبوس اور جو کیا وہ ایم کیو ایم نے کیا, اور وہ جو 4 سال میں میری بہت نظمیں ہیں, سب کی اصغر بیٹھا ہے اس کی بھی نظمیں ہیں, سب کی نظمیں ہیں کہ بوری میں بند لاشیں کس زمانے میں ہوتی تھی, اور پھر جو جس کو مارا جاتا تھا اس کے لیے ہم لگا کے بورڈ لگا دیتے تھے کہ یہ شہید ہے. تو وہ حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی, میں اور تم الگ الگ نہیں تھی, نہ الگ الگ ہیں, لیکن انہوں نے ایم کیو ایم بنا کے پاکستان کا اور سارے انڈیا سے آنے والوں کا بیڑا کر کیا. یہ کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کا جیسے آپ نے آرٹیکلس لکھے, اور بھی بہت سارے لوگ آرٹیکلس لکھ رہے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ سب سچ لکھ رہے ہوں. جیسے آپ کے بارے میں تو اتنے سارے لوگوں کی مل رہی ہے شہادتیں کہ آپ بہت سچ لکھ رہی ہیں, اور واقعی میں آپ لکھتی ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پیڈ ہیں کالم نگار, جو کہ بالکل سچ نہیں لکھ رہے, اور بہت ہی وہ عجیب انہوں نے ایک بنا دیا ہے لٹریچر پاکستان کا کہ یہ ہے سچ, اس کو آپ دیکھیں. اونچا سنتی ہوں تو جی, تو ایک وقت جب ایسا آئے گا, ہماری جو نیکسٹ جنریشن کی بات ہو رہی ہے, ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچ لکھ کے گیا ہے ہمارے لیے. جیسے آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے, ایسٹ پاکستان کی بات کی ہے, قائد اعظم کی بات کی ہے. اب دیکھیے ہم لوگ کو تو بہت ساری چیزیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں, بہت ہم نے والدین سے بھی پڑھی ہوئی ہیں, سنی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیا سچ تھا اس زمانے میں, اور کون اس کا ذمہ دار تھا اوریجنلی, اور کون بیچارے کو پھنسایا گیا ہے اس میں. آپ نے جو سوال کیا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ میں بنگلہ دیش گئی بننے کے 3 سال بعد, اس کے 4 سال بعد, اس کے بعد وہاں کی لڑکیوں نے جو پاکستان الگ ہونے سے پہلے پڑھی ہوئی تھیں اور پڑھ رہی تھیں, کالج میں تھی, انہوں نے ایک بات سوال مجھ سے کیا کہ یہ بتائیں ہمارا بچپن اور ہمارا جوانی جو گولیوں کی کھا کے ہمارے لوگ مرے, وہ کس کھاتے میں جائیں گے. آج تک یہ سوال بالکل زندہ ہے اور شرمناک ہے. ہم نے 5 فروری کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم 16 اگست کا 16 دسمبر کا حوالہ دیتے ہیں فوج کے حوالے سے. ہم اس حوالے سے نہیں دیتے
کہ لوگوں نے کیا کیسے ہوئے, لوگوں کو کیسے مارا آپ نے. کین یو بلیو, میں ایک فقرہ اور بتا دوں کہ میں جب بنگلہ دیش پہلی دفعہ گئی تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھنا ہے کیسے انہوں نے بنایا ہے لبریشن میوزیم بنایا ہے. تو میں, فراز اور پروین شاکر ہم تینوں تھے. تو فراز نے کہا یار دل خراب ہوگا, نہیں جاتے. میں نے کہا نہیں, میں تو جاؤں گی تاکہ مجھے پتہ چلے ہم کتنے کمینے تھے. تو فراز نے کہا اچھا پھر میں بھی چلوں گا. ہم دونوں چلے گئے. جب ہم وہاں داخل ہوئے, پہلی دیوار پہ یوں کر کے تصویر لگی تھی جنرل اروڑا اور جنرل نیازی کے دستخط کرنے کی. اتنی پتلی سی ٹیبل تھی اس کی, اور یہاں پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈالے, یہ لکھا ہوا تھا پہلے صفحے پہ. اور اس کے بعد جو تھا وہ سب میں نے دیکھا ہم نے, سب کچھ ہوا. لیکن وہ جنریشن جو 50 سال گزری ہے, وہ جو بڑی ہوئی ہے, انہوں نے اس زمانے میں جو دیکھا وہ اب آج دوبارہ ری ایکٹ کر رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بہت سی باتیں پھر کریں گے, کیونکہ کسی اور کے پروگرام کا وقت ہم نے نہیں میڈم, میں بس صرف ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آئی ایم ویری سوری. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بنگلہ دیشی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں میں ایسٹ پاکستانی ہوں. وہ ایسٹ پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور وہ ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے والدین ایسٹ پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان آئے تھے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان لوگ کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ایسٹ پاکستانیوں نے جو وہاں کی عوام ہے انہوں نے جس طرح سے وہاں سے مار کے بھگایا ہے, اور جو ان کی جائیدادوں پہ حملہ کیا اور ان کو قبضہ کیا, ان کے بارے میں کہیں کوئی یہاں پہ نہیں لکھا جاتا, یا ان کو تو بالکل ہی فراموش کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک کامنٹ ہے میرا. سوری. سب منافقت کی باتیں ہیں جو ہم کرتے رہے آج تک. ہمارے یہاں سوائے اس کے عائشہ جلال نے صحیح سچ لکھا ہے اور اچھی باتیں لکھی, سچ لکھا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے لکھا, باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیوں دیکھنا ان چیزوں کو جو ایک دفعہ ختم ہو گئی. پاکستان کے وزیر اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہندوستان نے جبکہ ان کے ہاں چھپا ہے, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے جو اروڑا تھا اس نے کہا تھا کہ نیازی کو کہ تم یہ کاغذ لے لو, اس پہ سائن کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اس نے جواباً کہا کہ اب تو سب کچھ ہو گیا ہے, میرے بچے مارے جائیں گے اگر میں اس کو سائن کر دوں گا. اور اس نے سائن کیا. اور جب پاکستان آیا تو میرے جیسے بے وقوف جو تھے توقع کر رہے تھے کہ کچھ تو ایک دو لوگ اس کے گھر کے اوپر جا کے پتھر ماریں گے. پھول لے کے گئے تھے لوگ, پتھر نہیں مارے تھے. تو یہ بڑی کہانیاں ہیں. کسی دن آرام سے بیٹھیں گے تو سارا دن ساری رات سنائیں گے, لیکن پڑھ لیا کرو جو چیزیں آتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سیشن کا یہاں پر وقت ہو رہا ہے اور ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تو میں تمام لوگوں کا, تمام شرکت کرنے والوں کا اور پینلسٹ تمام جتنا ہیں ان سب کو بہت شکر گزار ہوں, اور بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھا. اللہ کرے لوگوں کو عقل آ جائے, سمجھ جائے. Din